نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادہ. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا
بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے، خصوصاً آخری نبی نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، اللہم بارک وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دعا ایک عظیم عبادت ہے، یعنی دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیے کہ ہم اور آپ جہاں جی رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا ہے اور ہماری مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ ہماری مقصد آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا۔ کیسے آزمائے گا؟ کس طریقے سے آزمائے گا؟ کہا خوف کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے، یا تو ان کی جان و مال کی کمی سے ہم انہیں آزمائیں گے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہی رہے گی، لیکن اس تکلیف کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں۔ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ہمیں کوئی پریشانیاں آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اے میرے بندے، جب تجھے کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کرو، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کرو، اپنے رب کو سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندہ میرے پاس اپنی پریشانیوں کو لے کر کے آتا ہے، اپنی تکلیفوں کو لے کر کے آتا ہے، اپنی مصیبتوں کو لے کر کے آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، جڑ سے اجاڑ دیتا ہوں۔ اور وہی اللہ رب العالمین دوسری اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادات سے، دعا سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی ذکر کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ کی عبادات کی طرف نہیں آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے انہوں نے منہ موڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادات سے انہوں نے منہ موڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام کہتا ہے
کہ وہ شخص ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تمہیں مصیبت ہو، پریشانی ہو تو میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ جب وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کریں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں میرے بندے سے وَإِذَا سَأَلَكَ کہ وہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، مجھ سے دریافت کرے، میں ان کو دینے والا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین دور نہیں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت قریب ہے، اپنے بندے سے بہت قریب ہے۔ وہ مانگ کر کے تو دیکھیں، اللہ سے سوال کر کے تو دیکھیں، میں اسے دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے ہے کوئی بندہ ایسا جو مجھ سے سوال کرے، جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے دریافت کرے، میں انہیں دینے والا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ دوسری احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یاد رکھیے، قرآنی آیات سے اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، مومن کے لیے ہتھیار ہے، مومن کے لیے دعا سہارا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت تکلیفیں، مصیبتیں گزاری اس دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم اور ماں حوا علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا ورگلایا، ایسا بہکایا، ایسا وسوسے میں ڈالا کہ شیطان کے وسوسے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چند کلمات سکھائی، چند کلمات سکھائی اور کہا آدم علیہ السلام، تم نے تو خطائیں کر چکی، غلطیاں کر چکی، تم سے خطائیں ہو چکی، اب تو اپنے رب کے سامنے دعا کر، اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے رب کے سامنے انہوں نے دعائیں کی، استغفار کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمیں درگزر نہیں کیا تو ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ پریشان ہیں اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ کوئی ضرورت کی چیزیں مانگنی ہو اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کس کو علم نہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ آپ دیکھیے، خود سیرت و تاریخ سے پوچھئے آپ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا،
دو دو تاریکیاں، دو دو اندھیریاں، ایک تو سمندر کی اندھیری، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی اندھیری. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے اور وہاں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے، بے شک ظالموں میں سے میں. یاد رکھیے دو دو جگہ تاریخی ہے، سمندر کی تاریخی ہے، مچھلی کی تاریخی ہے. ایک تو سمندر کی تاریخی میں اور مچھلی کے پیٹ میں بھی، وہاں بھی اندھیرا اندھیرا. وہاں اللہ رب العالمین سے یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں. ہاں یقین کے ساتھ دعا کرے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں دعائیں کی، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے. صبر ایوب. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے مصیبتوں اور تکلیفوں میں کس طریقے سے پریشانیاں اٹھائے، انہوں نے کس طریقے سے دعائیں کی، ان کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا. ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے. وہ بھی کون سی بیماری آپ جانتے ہیں؟ ایوب علیہ السلام کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوئے. اللہ نے اسے کوڑ کی بیماری دی، اور یہ کوڑ کی بیماری بڑا ڈینجر بیماری ہے، بڑا خطرناک بیماری ہے. کوڑ کی بیماری جس میں کیڑے ہو جاتے ہیں، کوڑ کی بیماری میں کیڑے ہو جاتے ہیں. شیطان لعین، ایک شیطان انسان کے شکل میں آیا اور ایوب علیہ السلام کے گاؤں میں کہنے لگا، اے گاؤں کے چودھری پٹھانوں، تمہیں معلوم نہیں تمہارے گاؤں میں بیماری آ چکی ہے، تمہارے گاؤں میں ایسی ڈینجر بیماری آ گئی ہے کہ اگر وہ کیڑے کسی کے اوپر جا کر کے پڑے تو وہ بیماریاں پھیلتی رہے گی. ایوب علیہ السلام باغ کے مالک ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، خزانے میں کوئی کمی نہیں، مالدار ہے، لیکن اللہ نے دیکھیے مصیبت میں کس طریقے سے آزمایا ہے، بیماریاں کس طریقے سے دی ہے. کوڑ کی بیماری بڑا خطرناک بیماری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کوڑ جیسی قبیح بیماری سے بچائے، ہماری مائیں بہنیں کو کوڑ جیسی اور جس طریقے سے بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ کوڑ کی بیماری بڑا خطرناک بیماری ہے. ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا ہوئے. چند بیویاں انکار کر دی، چند بیویاں ایوب علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کر لی. جب شیطان لعین نے گاؤں میں سارے لوگوں کو بہکانے لگا کہ ایوب علیہ السلام کو دوسری جگہ منتقل کرو، یہ بیماریاں پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، شیطان لعین نے گاؤں کے سارے لوگوں کو بہکا دیا. ایوب علیہ السلام کی بیویاں بھی کچھ بیویاں بھی ایوب علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دی. آپ کے ساتھ صرف ایک بیوی رہی. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام تقریباً بیماری میں کتنے سال مبتلا رہے معلوم ہے؟ سیرت و تاریخ میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں مبتلا رہے. اللہ پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہے ایوب علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی شفا دی، ایسی شفا دی. میرے خیال سے تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں سے آپ پوچھیں کہ آج تک ایسی شفا کسی بیماری کو نہیں ملی ہوگی، آج تک ایسی شفا کسی بیماری کو نہیں ملی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا. دیکھیے اور آپ سمجھیے کس طریقے سے وہ یقین کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الزام لگایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے سامنے آتی ہے، اللہ سے لو لگاتی ہے، گڑ گڑا کر کے روتی ہے، کہتی ہے اللہ مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے دنیا والے غلط سمجھ رہے ہیں، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتی ہوں. اللہ رب العالمین نے ایسے پاک دامنی کی دلیل دی جو روشن بات کی طرح آیا رہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مانگی تو
اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو مہمان نوازی دی. ہم بھی خلوص کے ساتھ دعا کریں, ہماری دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول کرے. لیکن دعا کے قبول نہ ہونے کی کچھ شرائط ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے, اس کے کپڑے میلے ہیں, بال میلے ہیں, اور مسافر ہے, عاجزی ان کے اندر پورا پایا جا رہا ہے. وہ سفر میں دعا کرتا ہے, عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے, لیکن ان کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. لیکن بتائیے, مسافر ہے, وہ سفر میں دعا کر رہا ہے, عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی دعا قابل قبول نہیں. اب آپ کہیں گے ان کی دعا قابل قبول کیوں نہیں؟ مسافر ہے, مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے. عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا کہ ان کا پہننا حرام, ان کا لباس حرام, ان کا کھانا حرام, ان کی پرورش حرام, تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو کیسے قبول فرمائے؟ کیسے ان کی دعا کو قبول فرمائے؟ تو یاد رکھیے, جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لیں, اپنے نفس کا جائزہ لیں, اپنے آپ سے محاسبہ کریں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپا ہے, ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے, ہم نے کسی کا ناحق مال تو نہیں کھایا ہے, ہم نے کسی کی زمین تو نہیں ہڑپی ہے. پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے نفس سے جائزہ لے لیں, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ رب العالمین آپ کی ساری ضروریات کو پوری فرمائیں گے. محاسبہ نہیں کرتے ہیں, اپنے نفس سے جائزہ نہیں لیتے ہیں, اپنے نفس سے ہم نہیں پوچھتے ہیں, ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے دوسروں کے حق ہڑپ لیتے ہیں, زمین ہڑپ لیتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں اتنے ساری حرام خوریاں کر کے اگر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں کیسے قبول فرمائے؟ انسان سے تو خطائیں ہوتی ہیں, انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقہ بتلایا ہے, قرآن نے اسے کچھ طریقہ بتلایا ہے. ہاں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی, میں بہت اچھے ہوں, نہیں, ہر انسان خطا کار ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے, لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ جب انسان سے غلطیاں ہو جائے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطیاں ہو گئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کی, توبہ و استغفار کی. تو اگر انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لغزشیں ہو جاتی ہیں, تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور اللہ رب العالمین سے کہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, مالک پروردگار عالم ہمیں تو معاف فرما دے, تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی درگزر کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ ہاں, یاد رکھیے, کوئی شخص حقوق العباد اور حقوق اللہ کے یہاں اگر آپ غلطی کیے ہیں, نماز چھوڑ دیے ہیں, اور اسی طریقے سے کوئی چیزیں جو ہم پر فرائض کی ہیں وہ سب چھوڑ دیے ہیں, وہ اللہ رب العالمین سے آپ معافی مانگیں, اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائیں گے. لیکن ہاں, ان کے لیے کچھ شرط ہے. حقوق العباد کا الگ مسئلہ ہے. آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا, کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی کو مارا, تھپڑ رسید کر دیا, اب کہیں گے اللہ سے اللہ مجھے معاف فرما دے, میں نے فلاں کی زمین ہڑپ لی, فلاں کو مارا, فلاں سے پیسے چھین لیا. نہیں, وہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں. اسے آپ کو جس بندے کی زمین آپ نے ہڑپی ہے, جس کا حق مارا ہے, جس کے پیسے آپ لیے ہیں, ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا اور ان سے آپ کو معافی مانگنی ہو, اس سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی.
تب جا کر کے اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا، جب تک وہ بندہ معاف آپ کو نہ کر دے۔ تو یاد رکھیے، رزق کے تلاش میں ہے، رزق نہیں مل رہا ہے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اولاد چاہیے، اللہ سے مانگو۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، شفا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ گھر میں پریشانی ہے، پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ جو ہمیں مصیبت میں کام آتا ہے، پریشانیوں میں کام آتا ہے، دکھ میں کام آتا ہے، سکھ میں کام آتا ہے، وہی تو اللہ ہے۔ لیکن دعا ہم کیسے کریں؟ اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھی یقین رکھیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دعا کو سن لے۔ ہم جو دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعا کو سن لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سن۔ اب ایسے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، ذہن کہیں اور منتشر ہے، ہاتھ اٹھائیں، ذہن کہیں بازار کی طرف گھوم رہا ہے، تو پھر کہاں آپ کا دماغ و ذہن نہ تو دعا کی طرف ہے، نہ تو اللہ رب العالمین پر کامل یقین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جب اخلاص سے دعا کرتا ہے اور یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب دعا قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں اور کچھ آداب بھی بتلائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم اور آپ دعا کریں تو اللہ کی حمد بیان کریں۔ ایسے ہاتھ اٹھانے نہیں، آپ کو حمد اللہ رب العالمین کی آ رہی ہے، حمد بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جو چیز مانگنی ہو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے دعا قبول ہونے کی کچھ مخصوص اوقات بتائے، کہا کہ فلاں وقت میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آدمی اگر رات کے تہائی حصہ میں، آخری حصہ میں اٹھ کر کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آدمی سجدے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین سجدے کے حالت میں اپنے بندے سے بہت قریب رہتا ہے۔ سجدے کے حالت میں اگر جو دعائیں ہیں وہ دعا کر کے اگر کوئی ایکسٹرا دعا کرنا چاہتا ہے، آدمی اپنی پریشانیوں کو حل کروانا چاہتا ہے، وہ سجدے میں دعا کرے، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے دعا ایک عظیم عبادت ہے اور دعا ہم سب کو کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب انہیں کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا، جب انہیں کوئی پریشانیاں آتی تھی، وہ فوراً اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعائیں کی؟ حضرت عمر بن خطاب اور ابو الجہل جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت جو کمزور آدمی تھے وہ اسلام لائے تھے، اور یہ ابو جہل اور یہ عمر بڑے طاقتور آدمی تھے، بڑے طاقتور آدمی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ابو لہب یا تو عمر دونوں میں سے کسی اور ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تو حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے۔ اب اسلام لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی قوت آئی، اتنی طاقت آئی، صحابہ کرام نے کہا کہ جب عمر بن خطاب اسلام نہیں لائے تھے یہ لوگ اتنے طاقتور تھے، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے ہم صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، ڈر کے مارے چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کر تلاوت کرتے تھے، چھپ چھپ کر ذکر و اذکار کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، ہماری اسلام میں اتنی طاقت آئی، اتنی قوت آئی کہ ہم کھلے عام عبادت کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، آپ بھی دعا کریں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول کی جائے گی۔ نبیوں کا یہ سیوا رہا،
جتنے انبیاء کرام آئے تمام نبیوں کا یہ سیوا رہا، دعا کرنا، توبہ و استغفار کرنا. تو بتائیے جب معصوم عن الخطا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، وہ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے ہیں. ہم تو دن بھر گناہیں کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے؟ ذرا سوچیے. معصوم عن الخطا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے ساری گناہیں معاف ہے، پھر بھی اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. ہم ہیں دن بھر کتنے گناہیں کرتے ہیں، کیا سے کیا کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنی گناہوں سے معافی مانگ لیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ کوئی بھی آپ پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، میری مائیں بہنیں آپ پریشان ہیں اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے. اگر صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص رات میں بیدار ہوتا ہے، رات میں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ شخص یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب بھی بیدار ہو یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین رات کی اگر تنہائی میں کوئی انسان بیدار ہوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا پڑھنے کے بعد جو چیز مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے. سعودی عرب کے ایک بڑے عالم محمد بن جمیل زینی، جامعہ ام القرا کے پروفیسر، مکہ مکرمہ کے پروفیسر، وہ کہتے ہیں کہ میں قرض میں مبتلا ہوا، رات کو جب میری آنکھ کھلی تو اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کی، اللہ رب العالمین نے مجھے غیبی مدد فرمائے کہ 3 دن کے اندر میں نے وہ قرض کو ادا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں اسی طریقے سے جب بھی میں بیمار ہوتا، رات کو میں بیدار ہوتا اور یہ دعا پڑھتا اللہ سے، اور میں کہتا کہ اللہ مجھے شفا یاب کر دے، تو اللہ رب العالمین اسے شفا یابی سے نوازتا. وہ کہتے ہیں کہ اس دعا سے میرا بہت فائدہ ہوا، بڑا اثر ہوا اس دعا سے. تو یاد رکھیں، انسان کو جب مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، دوسروں کے دروازے جانے سے پہلے، دوسروں کے گھر کے دروازے جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کے گھر کے دروازے میں آ جاؤ، دروازے میں آ جاؤ اور اللہ رب العالمین سے مانگو. اللہ رب العالمین آپ کی کمی کو پورا فرمائے گا. میرے بھائیو دوست، دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تیری نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں سے جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دعا کی اہمیت اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمان بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں تو اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر وہ کام سے بچا جسے تو ناراض ہوتا ہو. یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی ناحق جیل میں ٹھوسے گئے ہیں، یا اللہ تو اسے رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی رزق کے تلاش میں ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، یا اللہ تو اسے آسانی سے رزق عطا فرما. یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ تو اسے سیدھے راستے پر چلا. آمین. یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ توحید پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلام لا الہ الا اللہ